السلام علیکم. پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. 1984 میں جب پاکستان سے امام جماعت احمدیہ کی ہجرت ہوئی ہے تو اس کے فوراً بعد انہوں نے اس ہجرت کو کوئی اپنی کامیابی کے طور پر لیتے ہوئے اور ضیاء الحق کی بیکنگ اور ملا اور سیاستدانوں اور ملٹری کا جو ایک ایول نیکسس تھا اس کے ذریعے اور اس کی بنیاد اور اس کے زور پر انہوں نے ایک اور کوشش کر کے دیکھنی شروع کی کہ وہ ربوہ جس میں کوئی 100 کنال سے زیادہ جگہ بھٹو صاحب کے ذریعے قبضہ کروا کے اور پھر اس کے اوپر ایک سو کالڈ مسلم کالونی تعمیر ہوئی اور وہ وہاں مسجدیں بنی جن کے لاؤڈ سپیکروں کے منہ جو ہیں وہ سارے ربوہ کی طرف کر کے گالیاں دینے پہ وقف تھے. وہاں پر انہوں نے ایک سالانہ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کر کے اس کانفرنس کو لارجر دین لائف قسم کا پوسچر دینا چاہا اور اس میں سعودیہ سے گئے ہوئے عالموں کو اور ملوانے پورے پاکستان کے اور اس میں جو شرکاء تھے وہ NWFP اس وقت جو ہوتا تھا وہ وہاں تک کے وہ بسیں بھر بھر کے لائی جاتی تھیں اور اس زمانے میں اس کی بڑی بڑھا چڑھا کے تعداد کی 25,000 ہو گئی ہے جی، 15,000 ہو گئی جی، 30,000 ہو گئی ہے. اب جن لوگوں کو پتہ ہے کہ درمیان میں کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی سیکیورٹی گیٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بس وہ قبضے والی جگہیں ہیں ان کو پھیلاتے جا رہے ہیں اور وہ پھیلتی گئی ہیں، اس کے اندر سڑکیں بن گئی ہیں اور پھر وہ اپنا اسی میں انہوں نے ٹینٹ لگا لینے ہیں اور پھر شروع. اس کے بعد ربوہ جی چونکہ کھلا شہر قرار دیا جا چکا ہے اور کھلا شہر جو ہے اس میں وہ دندناتے پھریں. اس فارمیٹ کے ساتھ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ کبھی تو کہتے تھے کہ وہ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ کرنا ہے، کبھی کہتے تھے کہ کوئی اور مسجد مارک کر لینی انہوں نے. وہ سڑک کے اوپر گنبدوں والی مسجد ایک ہوتی تھی، کہتے اس پہ قبضہ کرنا ہے. ایک مسجد جو ان کے بالکل سامنے آخری جہاں حد بنتی ہے اس سو کالڈ مسلم کالونی کی اور قبضہ شدہ جگہ اور جو ابھی قبضہ جہاں پہ عام آبادی شروع ہو جاتی ہے، اس آخری سڑک کے اوپر چھوٹی سڑک جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایک مسجد آتی تھی. سب سے زیادہ اس کے اوپر رش ہوتا تھا. آبادی جو ہے وہ اس کالونی کے اندر بھی احمدیوں کے گھر بھی اسی طرح تھے، جو پرانے رہنے والے تھے وہ کہاں چھوڑ کے چلے جاتے. اس زمانے میں 86 85 کی 87 کی یہ جو کانفرنسیں 88 تک تھیں ضیاء کے مرنے تک، وہ ان کا لیول جو تھا وہ آج جن لوگوں نے وہ دیکھی ہوئی ہیں یا جنہوں نے ان پہ ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں اس وقت کی خدام الاحمدیہ کی یا دوسری سیکیورٹی کی، ان کو کچھ یاد بھی ہوگا. اور سب سے بڑی بات جو اس وقت سمجھی جاتی تھی وہ یہ کہ خلیفہ وقت ان کا ہے نہیں یہاں پہ، تو لہٰذا اب یہ نہیں پتہ کہ نظام اور جسے نظام جماعت کہتے ہیں وہ اور خلافت احمدیہ ان دونوں کی آپس میں ان معنوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک دوسرے کے لیے ہے، دوسرا پہلے کے لیے ہے. نظام جماعت جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہے اس کی کوئی میننگز نہیں ہے اگر اوپر خلافت نہ ہو تو، اور خلافت کو وائبرنٹ ہونے، ڈائنامک رہنے، اپنے تعمیل و تنفیذ کے لیے ایک مؤدب اور پوری طرح پیروی کرنے والا نظام بھی اسی طرح درکار ہوتا ہے. تو ان دونوں کے کمبینیشن سے جماعت کا سسٹم چل رہا ہے اور سب کو پتہ ہے. کیا ان کی ایجنسیاں، کیا ان کے اسٹیبلشمنٹ، سارے اداروں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا مطلب فائنینشیل سسٹم کیا ہے، ایڈمنسٹریٹو سسٹم کیا ہے، اسپریچول سٹرکچر کیا ہے، عامت الناس کے رویے کیا ہیں، ان کی ریڈ لائنز کیا ہیں، کہاں تک برداشت کریں گے، کہاں تک یہ نہیں کریں گے. اس زمانے میں ہمارے جو سینئرز ہی تھے وہ سارے اب تو بزرگ ہو گئے ہیں کیونکہ ہم 50 سے اوپر چلے گئے ہیں، تو وہ جو ہم سے سینئر تھے وہ ہم سے بھی بڑے. تو
اس میں مجھے یاد ہے ان دنوں عمومی کی ڈیوٹی جو سیکیورٹی والی خدام الحمدیہ کے تحت ایک والا صاحب ہوتے تھے، ایک ان کے بعد ان کی جگہ پہ نصیر چودھری صاحب ہوتے تھے. خیر یہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اور سارے مشکل حالات تھے. مطلب یہاں تک کہ 4 گھنٹے میں وہ جو ہمارے پیدل والے جو تھے، میں خود اس میں شامل تھا، لڑکوں کا جو راؤنڈ ہوتا تھا کہ وہاں سے وہاں تک کا ایریا، وہاں سے آگے تک کا، وہاں سے آگے تک کا انفلٹریشن کو ہم نے بالکل فول پروف بنایا ہوا تھا. ان لوگوں نے جن کے پاس کوئی سیکیورٹی میکانزم اس طرح سے نہیں ہے. ہمارے پاس تو کوئی وہ آرگنائزیشن اس طرح کی نہیں ہے کہ جو فوج یا پولیس، لیکن بہرحال سسٹمیٹک دفاع اور سسٹمیٹک طور پر منظم طور پر اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنی آبادی کو کنٹرول کرنا، اپنے عورتوں بچوں کی حفاظت کرنی، یہ سارا کام جو ہے وہ ہم نہیں کرنا تھا. ہمیں کسی نے کہ انہوں نے تو ہمیں بر کوئی نہیں کر کے دینا تھا. پولیس وہاں موجود ہوتی ہے، لیکن پولیس کا رول وہ آج تک جماعت احمدیہ پر جب حملہ ہو چکا ہو انفرادی یا اجتماعی طور پر، تو ون وے آر دا ادر اس کو سپورٹ کرنے کا تو رہا ہے، جماعت کی طرف سے ہو کے جماعت کا دفاع کرنے کا کبھی بھی نہیں رہا. اور اس پہ شکوہ نہ کرنے کی بھی ایک الگ سے وجوہات ہیں. ضرور ہم بھی چھاتیاں پیٹتے ان کے سامنے کھڑے ہو کے اور بڑے ٹائر جلاتے اور سارا کچھ کرتے، بشرطے کہ ہمیں ہمارا تکیہ ان کے اوپر ہوتا، بشرطے کہ ہماری تعلیم میں یہ شامل ہوتا. ہماری تعلیم میں یہ شامل تھا اور ہے کہ پس میں تمہیں مناسب طور پر رعایت اسباب سے منع نہیں کرتا. یعنی بانی جماعت احمدیہ فرماتے ہیں کہ جائز حد تک، کسی حد تک رعایت اسباب سے میں تم لوگوں کو منع نہیں کرتا. یہ مفہوم بتا رہا ہوں، وہ ایگزیکٹ لائن جو ہے وہ آپ سب نے سنی ہوئی ہے. لیکن اسباب کو خدا بنا لینا اور اسباب پہ تکیہ کر کے ان کو اپنا سچ مچ کا بچانے والا اور آپ کے قاضی الحاجات اپنے اسباب کو اور اپنی کوششوں کو قرار دے لینا یا سمجھ لینا، یہ تو ہماری تعلیم یا تربیت میں شامل ہی نہیں تھا. تو ہم نے ان اداروں کو، ان سیکیورٹی میئرز والوں کو کیا دیکھنا تھا اور کیا ان کے سامنے جا کے چھاتیاں پیٹنی تھیں.